تمہیں کسی کا باپ بنایا تھا، تمہیں کسی کا بھائی بنایا تھا، تمہیں کسی کا چچا بنایا تھا، تمہیں کسی کا استاذ بنایا تھا، تمہیں کسی کا دادا بنایا تھا۔ بتاؤ تم نے کتنی فکر کی اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیث الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، سامعین عظام اور خواتین اسلام، جیسے کہ آپ تمامی حضرات کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ آج کا یہ پروگرام جناب بھائی پرویز صاحب نے اپنے دونوں شہزادوں کی عقیقہ مسنونہ کے مناسبت سے رکھا ہے، تو اسی کے ماتحت کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے ٹوٹی پھوٹی زبان سے صحیح باتیں ادا کرنے کی، اور سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جسے فکر اپنی آپ حالت بدلنے کا۔ برباد گلستان کرنے کو ایک ہی الو کافی ہے، برباد گلستان کرنے کو ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ محترم سامعین، قرآن کریم کی آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا مطلب کہ دنیاوی زندگی میں رہ کر ایسے اعمال کو کرو کہ جس کی وجہ سے تم جہنم کے حقدار بننے سے بچ سکتے ہو اور جنت میں داخل ہو سکتے ہو۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ اس آیت کریمہ کے تحت میں ایک بہت ہی دقیق اور بہت ہی باریک بات بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے آل اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو کیا بچانا صرف یہ ہے کہ اپنے اولاد کو کسی برائی کو کرتے ہوئے دیکھ لو اور صرف یہ کہہ دو کہ بیٹا یہ برا کام ہے اس کو مت کرو؟
اب چاہے اس کے بعد وہ اس برے کام میں ملوث ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اگر باپ اور ماں اس بات کی فکر نہ کریں کہ کس طرح میری اولاد جہنم کی آگ سے بچ جائے، تو یہ بچانا نہیں ہوا۔ فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نار کا لفظ استعمال فرمایا، اسی سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جس طرح دنیا کی زندگی میں ایک ماں باپ یہ نہیں چاہتا کہ میری اولاد آگ میں جھلس جائے، اگر کوئی ماں باپ اپنے اولاد کو آگ میں جھلستا ہوا دیکھ رہا ہو تو فوراً وہ تڑپ جائے گا، مچل جائے گا، فکر کرے گا کہ کس طرح میں اس کو آگ سے بچا لوں۔ فرمایا کہ اسی طرح فکر کے ساتھ اپنے آپ کو اور اپنے آل اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ صرف حکم دے دینا کافی نہیں ہے۔ اگر کسی کا بیٹا یا کسی کی بیٹی دیکھ رہا ہے کہ میری اولاد آگ میں کودنے جا رہی ہے، کتنا کوشش کرے گا وہ بچانے کی؟ کیا صرف وہ یہ کہہ دے گا کہ بیٹا آگے مت جاؤ ورنہ جل جاؤ گے؟ یہ کافی ہوگا؟ نہیں ہوگا، بلکہ وہ کوشش کرے گا، حد درجہ کوشش کرے گا کہ کس طرح میں جہنم کی آگ سے بچا لوں، کس طرح میں دنیاوی آگ سے بچا لوں۔ فرمایا کہ ٹھیک اسی طرح اپنے اولاد کو اور اپنے آپ کو جہنم سے آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ بھائی سیٹی تھوڑا بند کر دیجیے، ایکو بھی نہیں رہے گا تو بھی چلے گا۔ وہ ایکو شعراء کرام کے لیے ہوتا ہے، ہم لوگوں میں اگر ایکو بھی نہیں رہے پھر بھی چلے گا۔ بہرحال دوستو اور بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم دیا، اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم دیا۔ اب جب یہ حکم ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اپنے اوپر اس حکم کو فٹ کر کے دیکھیں، اس حکم کو اپنے اوپر لاگو کر کے دیکھیں کہ ہمارا اس آیت کریمہ کے اوپر کتنا دور تک عمل ہے۔ کیا ہم نے اپنی آپ کو اور اپنے اولاد کو کبھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر اپنے اندر پیدا کی ہے؟ سوچنے والی بات ہے۔ بھائی دنیاوی زندگی میں رہ کر ہم دنیاوی تکالیف سے بچنے کی تو بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اگر کسی کا پاؤں کٹ جائے تو اس پاؤں کو کٹنے کی جگہ میں کتنا سارا وہ علاج کراتا ہے۔ اگر ایک ناخون ذرا زیادہ کٹ جائے تو ناخون زیادہ کٹنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے کتنی کوشش کرتا ہے انسان۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا ہے کیا ہم اسی درجے میں جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو الحمدللہ، اور اگر نہیں کر رہے ہیں جو کہ ابھی ہماری حالت بتا رہی ہے، ہمارے حالات بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، ہمارے اندر ذرہ برابر بھی فکر نہیں ہے اس بات کی کہ ہم کس طرح جہنم کی آگ سے بچ جائیں، کون سے ایسے عمل کرنے والے بن جائیں کہ جس کے جہنم کی آگ سے بچ سکے، ہم اپنے آل اولاد کو کس طرح جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ تو فرمایا کہ پھر دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی دونوں جہان میں ہم ناکام اور خسارے اور نقصان میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، سنو اگر ماں ہے تو اس کے لیے اپنی بیٹی کی ذمہ داری، اگر باپ ہے تو اس کے لیے اپنے بیٹے اور بیٹی کی ذمہ داری، دادا ہے تو پوتے کی ذمہ داری اس کے اوپر بنتی ہے، چچا ہے تو بھتیجے کی ذمہ داری اس کے اوپر بنتی ہے، شوہر ہے تو اس کے بیوی کی ذمہ داری اس کے اوپر بنتی ہے۔ اور فرمایا سنو تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھ کی جائے گی کہ بتاؤ میں نے تمہیں دنیاوی زندگی میں فلاں اختیارات دیے تھے، تمہیں کسی کا باپ بنایا تھا، تمہیں کسی کا بھائی بنایا تھا، تمہیں کسی کا چچا بنایا تھا، تمہیں کسی کا استاذ بنایا تھا، تمہیں کسی کا دادا بنایا تھا، بتاؤ تم نے کتنی فکر کی اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کی۔
قرآن کریم کی آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ سے صاف پیغام ملتا ہے اور واضح طور پر یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے آل اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کا جو حکم دیا یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہتری کے لیے دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی فرمائی، ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی، جس سے دنیاوی زندگی آسانی کے ساتھ گزار سکتا ہے انسان اور اخروی زندگی کامیاب بنا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قیمتی زندگی جو ہمیں عطا کی، یہ یوں ہی منمانی زندگی گزارنے کے لیے نہیں، اپنے من چاہے زندگی گزارنے کے لیے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا، تمہارے پیدا کرنے کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہے؟ نہیں، بہت بڑا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ مقصد کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت صرف اس کا نام نہیں کہ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کر لی جائے، تہجد قائم کر لیا جائے، نہیں، عبادت اس کا صرف نام نہیں ہے، بلکہ عبادت اور بندگی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارنے کا نام عبادت ہے۔ اپنی دنیاوی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزرے تو ہر ایک عمل ہمارا عبادت بن سکتا ہے۔ کھانا بھی عبادت، پینا بھی عبادت، سونا بھی عبادت، لیٹنا بھی عبادت، چلنا بھی عبادت، ہر عمل ہمارا عبادت والا بن سکتا ہے اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق۔ تو دوستو اور بزرگوں، بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکم دیا کہ ہم ایسا عمل کرنے والے بنے، ہم ایسا کام کرنے والے بنے کہ جس کی وجہ سے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے آل اولاد کو بچا لیں، تاکہ کل قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے اور جہنم کے سخت سخت عذاب سے اپنے آپ کو بچانے والا انسان بن سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا کہ ہمارے لیے دنیاوی زندگی گزارنے کے اصول رہنما عطا فرمایا، قرآن کریم کی شکل میں ایک ایسی ہدایت والی کتاب عطا فرمایا کہ جس کے اوپر چل کر، جس کے حکموں کو مان کر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کر کے انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے، انسان اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا سکتا ہے۔ دنیاوی زندگی یہ قیمتی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ قیمتی زندگی عطا کی، اس کو یوں ہی نہ گزاریے، اس کو یوں ہی اپنے منمانے طریقے کے مطابق نہ گزاریے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ زندگی دنیاوی زندگی ختم کر دیں گے، جب ہماری موت آ جائے گی، پھر انسان کتنا بھی تمنا کرے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، اب جب تم یہاں آ گئے ہو پھر واپسی نہیں ہے، تم جو کر کے آئے ہو اس کا تمہیں بدلہ ملے گا، اس کا تمہیں جزا ملے گا، اس کی تمہیں سزا ملے گی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 60 سالہ 70 سالہ جو قیمتی زندگی عطا کی ہے، یہ ہمارے اور آپ کی نصیحت حاصل کرنے کے لیے کافی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی کہ جس میں اگر تم سنوارنا چاہتے اپنی زندگی کو تو اپنی زندگی کو سنوار سکتے تھے، جنت کا حقدار بنا سکتے تھے، جہنم کے وعیدات سے بچ سکتے تھے، لیکن نہیں، تم نے اپنی منمانی زندگی گزاری، تم نے اپنے منچاہی زندگی گزاری، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تمہیں جہنم کا عذاب بھولنا پڑ رہا ہے، آج تمہیں جہنم کے عذاب کو سختی کی سخت سے سخت عذاب کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، اس وقت کے آنے سے پہلے اور اس وقت کو اپنے کامیاب وقت بنانے کے لیے اس دنیاوی زندگی کو قیمتی جانیے۔ میں آپ کے سامنے بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ میں آپ کا گاؤں کا ہوں، میں آپ کو بارہا سناتا رہتا ہوں، اصل تو آپ کو باہر کے مقررین اور شعراء کرام کو سننا ہے۔ جو آپ کے سامنے ٹوٹی پھوٹی باتیں ہوئی ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سننے سے زیادہ سب سے پہلے مجھے اور پھر تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔